بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ جادو ہے، حسد ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں برحق ہیں، لیکن ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اذکار سکھائے ہیں اس میں آخری دو قل، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ خصوصی طور پر ان چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو ان صورتوں کا ترجمہ سنانے لگا ہوں۔ اس ترجمے پر غور کریں اور اپنی زندگی میں ان دو صورتوں کو لازمی طور پر اپنے اذکار میں شامل کر لیں، آپ کے سارے اس طرح کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی صبح کے رب کی میں پناہ پکڑتا ہوں، صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، جتنی بھی نقصان دہ چیزیں انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاتی ہیں، تو ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اس کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتا ہوں۔ اور پھر خصوصی طور پر جادو جنات والے لوگوں سے، خصوصی طور پر ان لوگوں سے جو حسد اور کینہ اور بغض کرتے ہوئے ہماری طرف دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر ہمیں لگ جاتی ہے، ہمارا مال، ہماری نعمتیں ان سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ رات میں بہت سارے انسان کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چوری چکاری رات کو ہو رہی ہوتی ہے اور ڈاکے رات کو ڈلتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں نا، اور بلکہ زہریلے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ رات کو نکل رہے ہوتے ہیں، اور زہریلی چیزیں انسان کو رات کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور خصوصی طور پر گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جو انسان پر جادو کرتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، صحیح بخاری کی تفصیلی حدیث ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی تھی اور یہ صورتیں عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جادو ختم کر دیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا، لوگ نا حسد بڑا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو نعمت مل گئی ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کو یہ ملی کیوں، یہ اس سے کسی طریقے سے چھن جانی چاہیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں مختلف طریقے، سب سے پہلے تو خود حسد والی نظر سے دیکھیں گے، اس کے بعد پھر جادو ٹونے کی طرف چلے جائیں گے، یار کسی طریقے سے اس سے یہ چھن جائے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے حصے کا کہیں اس کو مل گیا، یا ان کے حصے کا کہیں ہمیں مل گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سب کی جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا، جو لقمہ کسی کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ہم اگر سمجھ لیں اور یاد کر لیں تو کبھی بھی انسان کسی کو جو ہے نا وہ حسد کی نظر سے اور جادو ٹونا کروانا، یہ کوئی بھی مسلمان کسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور آخری آیت میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ اس صورت کا ترجمہ، اگر ہم اس کو صورت کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے اذکار میں شامل کر لیں، تو اس صورت کے ترجمے میں آپ غور کریں کہ کتنی چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی، جو چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان آخری دو صورتوں کو اپنے اذکار میں شامل کریں اور اس کے ترجمے پر غور کریں، اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی تھی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی صورت کے ذریعے سے شفا دے گا۔